میں آپ کا پوائنٹ لینا چاہوں گی. جس طرح سے ہم گفتگو بھی کر رہے تھے کہ اب یہ سارا معاملہ سب کے سامنے ظاہر جیسے جیسے آ رہا ہے, حالات بدلتے نظر آ رہے ہیں, کچھ اگریشن بھی سامنے آ رہا ہے, لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کا غم و غصہ گزشتہ روز سے ہم دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ پاکستان کے اندر جس طرح سے مظاہرے ہو رہے ہیں, پرتشدد مظاہرے ہیں وہ, تو یہ شاید ابھی تک کہیں پر بھی دنیا کی کسی کنٹری میں نہیں ہوئے, لیکن پاکستان میں جتنی شدت کے ساتھ ان مظاہروں کو ہم دیکھ رہے ہیں, لوگوں کی گاڑیاں توڑی گئی ہیں, ہمارے کچھ کلیگز ہیں ان کی گاڑیاں گئی ہیں, کیمرہ مین ان کی بائکس جلائی گئی ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ کسی بھی صورت جسٹیفائڈ نہیں ہے. آپ احتجاج کریں, بالکل افسوس کا وقت ہے, دکھ کی بات ہے, لیکن اس کے باوجود اس قسم کا لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھوں میں لے لینا یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اپنی ملک کی املاک کو نقصان پہنچانا یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. احتجاج کا طریقہ بھی, اور میں دیکھ رہا تھا کہ کافی جو گروپس احتجاج کر رہے ہیں ان میں بہت ان کو اپنے لوگوں کو کام رہنے کا ان کی لیڈرشپ کہہ رہی تھی کہ آپ ایک لمٹ سے آگے نہ جائیں, ایک لمٹ کراس نہ کریں, یہ لائن کراس نہ کریں. لیکن اگر اس کے باوجود بھی کوئی وائلنس کرتا ہے تو پھر تو ظاہر ہے وہ اسٹیٹ کی رٹ کو چیلنج کرتا ہے. آپ پروٹیسٹ کرنا آپ کا رائٹ ہے, آپ اپنے جو ڈیزگنیٹڈ ایریاز ہیں یا پھر جو اسپیس آپ کو اویلیبل ہے آپ اس کے اندر احتجاج کریں, لیکن کسی بھی قسم کی املاک کو نقصان پہنچانا جو ہے یہ تو کسی بھی صورت جسٹیفائڈ نہیں ہے, نہ یہ قانونی طور پر اور نہ اخلاقی طور پر. تو بالکل اس طرح کی چیزوں, بلکہ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک خاص ماحول سے ہم گزر رہے ہیں. ہم اس وقت جب ایران اور امریکہ کی جنگ ہو رہی ہے اسی وقت ہم بھی جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ایک طرح کی وار میں ہیں. وہاں سے ٹیررزم سپریڈ ہو رہا ہے, وہاں سے آپ کو پتہ ہے تشکیلیں آتی ہیں. ابھی بھی خوست کی پوسٹ کی چیک پوسٹ کی جو آپ نے خبر بریک کی ہے, پاکستان بھی اب فل فلیج طریقے سے ان کو سبق سکھا رہا ہے جو انہوں نے پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلائی ہوئی ہے فتنہ الخوارج اور افغان طالبان رجیم نے. سو ہمیں دشمن کو یہ موقع نہیں دینا کہ کسی پروٹیسٹ کی آڑ میں وہ ایسا وائلنس کریٹ کرے جس سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو اور پھر مسائل پیدا ہوں. سو ہمیں خود بھی خیال رکھنا چاہیے اس بات کا. ہم تو خود وکٹم ہیں ٹیررزم کے, اور پاکستان تو خود جو ہے وہ ابھی پچھلے سال انڈیا سے وار کر کے ہٹا ہے اور اب افغانستان سے انڈیا اسرائیل نیکسس کا سامنا کر رہا ہے. سو ہمیں بہت سمجھداری کے ساتھ, ہوش مندی کے ساتھ, کیئرفل طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے. چاہے ہمارا پروٹیسٹ ہو, چاہے ہماری ریزرویشنز ہوں, ان کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. وائلنس از ناٹ این آپشن. صحیح. ابسا ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر. جی ابسا, ویلکم کریں گے آپ کو ٹرانسمیشن میں. سب سے پہلے ظاہر ہے ہم اس ایشو کو سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں. گزشتہ 2 روز سے جو سچویشن ہمارے سامنے بنی ہوئی ہے, اب اس میں ٹھہراؤ آنے کے بجائے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آگ مزید پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگریشن بہت زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اوور آل اگر ہم بات کریں خاص طور پہ مسلم ممالک کی, پاکستان کی اگر ہم بات کریں, اب چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو گزشتہ رات کا بیان ہے وہ موڈ میں نہیں ہے کسی طرح سے جنگ کو روکیں وہ, یا وہ یہی چاہتے ہیں کہ بس کسی بھی طرح سے جو ایرانی گورنمنٹ ہے, جو وہاں کے لوگ ہیں عوام میں, وہ ہتھیار ڈالیں اور رجیم چینج وہاں پر ہو. آپ کو لگ رہا ہے یہ سب اتنا آسان ہوگا, اور اگر نہیں ہوگا تو پھر اس میں کون سے ایسے ممالک ہیں جو انٹروین کر سکتے ہیں؟ آلدو چائنا رشیا کی بات ہم نے کی, لیکن وہ بیان سے اور کنڈمنیشن سے تو آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. بہت شکریہ ماروق. یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ان کے وہی پلانز اور عزائم دکھاتا ہے, وہ غیر سنجیدگی بھی دکھاتا ہے جس کی وجہ سے اس وقت دنیا ہل کر رہ گئی ہے. نہ صرف خطے میں بلکہ ہم دنیا بھر کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کی ایک انسرٹینٹی ہے, کیونکہ جب فیصلے بغیر کسی ایتھکس کے جو بات بظاہر کہی جا رہی ہو اس کے بالکل مخالفت میں ہو, تو یہ سویلائزڈ دنیا کے تو طرز نہیں ہے. تو اس کے بالکل اپوزٹ جا کر یہ تمام چیزیں پچھلے 2-3 دن کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہوئی ہیں جس نے دنیا کو اس وقت پریشان کیا ہوا ہے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ جاری رہے گی, اور ہم یہ بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ وقتی گین اسرائیل اور امریکہ اس سے کیا چاہ رہا ہے, اور لانگ ٹرم عزائم ہم سب ایکسپینشن کے آئیڈیاز کو جانتے ہیں اور اس کے اوپر بات کر چکے ہیں. تو اب تو یہی نظر آتا ہے کہ ایک بالکل ایک ڈسرپشن ہے دنیا بھر کے اندر. پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں, ہم نے پاکستان میں اس کا جو اثر دیکھا اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے اپنے ملک میں املاک کو نقصان پہنچایا, لیکن ایک غم و غصہ ہے وہ اس کو تو انڈیکیٹ یہ کرتا ہے جو کل کراچی میں ہوا, یا جس قسم کے پروٹیسٹ کرنے کی کوشش اسلام آباد میں کی گئی, دین سکردو کے اندر جس طرح سرکاری املاک کو نشانہ بنایا گیا. تو اسی طرح کا ایک سینٹیمنٹ ہمیں بھارت کے اندر بھی, بنگلہ دیش کے اندر بھی ایک ضرور نظر آیا ہے. ملکوں کے اعتبار سے مسلم ممالک کا تو کوئی رد عمل نہیں, بلکہ ایک طریقے سے ہمیں بیک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو تمام کارروائیاں کی گئی ہیں. کسی نے اس کو کوشچن نہیں کیا کہ جب ایران کی طرف سے بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ نیوکلیئر پروگرام کے اوپر امریکہ کے مطالبات کو وہ ماننے کو تیار ہیں, اس کو ایک پازیٹیو انڈیکیشن کی طرف لے جانے کی طرح دیکھنے کے بجائے یہ اتنے ایکسٹریم میجرز کیا جو لیے گئے ہیں اس کا وقتی گین کیا ہو سکتا ہے امریکہ اور اسرائیل کے ذہن میں. ایک بات تو یہ نظر آتی ہے کہ غالباً
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे कब्जा करना, एक नजर उसका कंट्रोल संभालना, क्योंकि उस पर भी ट्रंप बहुत सी धमकियां दे चुके थे कि अगर उसको बंद किया गया तो फिर एक बड़ा और भी मजीद सख्त रद्द-ए-अमल होगा, लेकिन ईरान ने रद्द-ए-अमल के तौर पर ये किया है। तो अब एक ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं, मारूख आप इस ट्रांसमिशन को होस्ट कर रही हैं और बहुत से मुख्तलिफ ओपिनियंस को सुन रही हैं कि कोई बात मुस्तकिल तौर पर कहना तो अभी समझ नहीं आता, लेकिन ये ज़रूर नज़र आता है कि खित्ते के अंदर एक लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी की तरफ मामला जा रहे हैं और ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं और हम दुआ करते हैं कि किसी ना किसी तरह इन मामलात का हल निकले। बतूल, अब ट्रंप का एक बयान जो रात को आया उसमें कुछ अहम बातें ये भी थी, वो ये कह रहे हैं कि जो नई ईरानी क़यादत है मैं उससे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। पहले भी मुज़ाकरात के दौरान ही ये सारा मामला हुआ, नेगोशिएशन की टेबल पर बिठा कर अपने फ़रीक़ैन को, फिर जिस तरह से वो ये कह रहे हैं जो ईरानी हुकाम है कि हमारे तो पीठ में छुरा घोंपा गया है, हमें तो मुसलसल एक अंधेरे में रखा गया है। तो अब कैसे नई वाली जो क़यादत है वो उन पर रिलाय करे, या चलें अगर वो कुछ हद तक कोशिश करने की कोशिश करते भी हैं तो वो किस तरीके से वो ट्रंप के ऊपर भरोसा कर सकते हैं? एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये, ट्रंप दूसरी जानिब ये भी कह रहे हैं कि कौन क़यादत संभालने वाला है मुझे ये भी मालूम है, और अभी राइट नाउ कमांड्स कहाँ से दी जा रही हैं मुझे वो भी मालूम है, हम उनको भी निशाना बना सकते हैं। जी बिल्कुल, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूएसए कि वो दुनिया में कभी भी किसी को भी निशाना बना सकते हैं, यकतरफा तौर पे अमेरिका किसी को भी कत्ल कर सकता है इजराइल के साथ मिलकर। ये तो कोई नई खबर नहीं है, लेकिन ये जो आप बात कर रही हैं कि क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं, नहीं, तो अभी मैं एक ईरान के नेशनल सिक्योरिटी मेंबर का एक इंटरव्यू फॉलो कर रही थी, उसमें उन्होंने कहा है कि हरगिज़ अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती, और उन्होंने इसको डिफाई किया, अली लारेजानी ये कह रहे हैं। और तो मुज़ाकरात तो बिल्कुल दे आर नॉट ऑन द टेबल। लेकिन इसका एक दूसरा एक ऑफ बीट एंगल है जिसको हम ना चाहते हुए भी नज़रअंदाज कर रहे हैं कि इस वक्त वो कौन सी इकॉनमी है जो बिल्कुल हॉल्ट पे चल रही है। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं कुछ शेयर करूँ आपसे। 13% इस वक्त जो वर्ल्ड वाइड ऑयल प्राइसेस हैं वो बढ़ चुकी हैं, और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर $10 ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो पाकिस्तान में उसका इम्पैक्ट आता है 0.5 to 0.6%। और एक और फैक्ट ये है कि 20% जो दुनिया की LNG है उसकी स्पेसिफिकली कतर में, वो कतर से जाती है, तो कतर का जो 20% प्रोडक्शन है वो रुक जाएगा, और कतर के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अलावा कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है। तो कतर कब तक वेट करेगा कि ये रास्ता खुले और वो अपनी LNG की आगे ट्रांसपोर्ट कर सके। UAE ने अपनी स्टॉक मार्केट क्लोज़ कर दी है, जो इस वक्त दुनिया के बड़े ममालिक की बड़ी एविएशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंगापुर की एयरलाइंस, जापान की, पैसिफिक की, कुछ और उन्होंने कम्प्लीटली शट कर दिया है, और इस वक्त जो 5% ऑफ द वर्ल्ड्स एविएशन है इट इज़ कम्प्लीटली शट। और ये भी कहा जा रहा है कि जो मोस्टली बिजनेस एक्टिविटी इस वक्त डिस्टर्ब हुई है वो कोविड-19 के पेंडेमिक के बाद हम इतनी बड़ी एक्सरसाइज देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले नहीं हुई थी। और अगर चूँकि ये हॉर्मज़ के करीबी एरिया में पर्शियन गल्फ आता है तो वहाँ पे भी 3 वेसल्स टारगेट किया गया है, क्योंकि वो ममालिक जो अपनी वेसल्स को वहाँ पे मूव नहीं कर रहे हैं और वो इंतज़ार कर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।